ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد طارق۔ کل تختی نمبر 22 میں میم ساکین کے متعلق بیان کیا گیا۔ میم ساکین کے 3 قاعدے بتائے گئے تھے: اظہار شفی، اخفاء شفی، ادغام شفی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکین کے 4 قاعدے ہیں، جس میں سے 2 پہلے ہو چکے۔ پہلا قاعدہ اظہار حلقی کا ہوا تھا، دوسرا قاعدہ اخفاء کا ہوا۔ اب یہاں پر ہے تیسرا قاعدہ تنوین اور نون ساکین کا، جس کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا۔ اقلاب کے معنی کیا؟ بدلنا۔ اب بدلنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر آسان ہے۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو، جس جو اندر ان بن، دیکھو نون کی جو آواز آ رہی نا اس کو، تو اس کو کہتے ہیں تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر، یعنی جو نون کی جو آواز آئی نا اس نون کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ مثال سمجھیے: من بخیل۔ آپ دیکھیں یہاں پہ من بنا ہوا ہے، لیکن جہاں پر با آئے گا تو وہاں ایک چھوٹا سا میم بنا ہوگا اوپر ایسا۔ تو اب قاعدہ کیا پڑھے کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد با، تو یہ آ گیا باپ کا برابر۔ تو با آئے تو نون ساکین کی جو آواز ہے اس کو اس چھوٹے والے میم سے، کلیئر ہوئی بات؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز جو ہے اس کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے بدلنا ہے۔ جیسے لکھا ہوا کیا ہے؟ من بخیلا، یہ لکھا ہوا ہے، کلیئر؟ لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ من بخیلا، دیکھو میم سے بدل گئی آواز۔ لکھا کیا تھا؟ من بخیلا، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ من بخیلا۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، کلیئر؟ من بخیلا، پہلی مثال من بخیلا۔ تو دیکھو یہاں پہ نون ساکین کے بعد با آیا برابر۔ دوسری مثال لنسفعا بالناصیتی، دیکھو یہاں پر بھی با آ رہا ہے برابر۔ یہ با جو آیا اب اس کے بعد چھوٹا سا میم ہے، تو یہ مثال تو آپ کو نون ساکین کی ملی۔ اب یہ مثال ہے تنوین کی، اور ہم نے قاعدہ پڑھا تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو اس کی آواز کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے۔ لنسفعا بالناصیتی، لنسفعا بالناصیتی من بین الصلب۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکین کے بعد با آیا تو کیسے پڑھیں گے؟ من بین الصلب کرام بررۃ، کرام بررۃ۔ دیکھیں یہاں پر ہر جگہ پر تنوین اور نون ساکین کے بعد با آ رہا ہے تو اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا، وہ ہے اقلاب کی پہچان۔ لیکن ہمیں قواعد یاد کرنا ہے، پہچان سے کئی بعض دفعہ آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ قواعد یاد رکھیے کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آتا ہے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مطہرۃ بأیدی سفرۃ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن۔ آ رہی بات سمجھے کیسے پڑھنا ہے؟ علیم
بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوی. یہ ساری مثالیں اقلاب کی ہے. میں نے پہلے بتایا اقلاب کے معنی ہے بدلنا. تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ تو تنوین اور نون ساکین کا یہ تیسرا قاعدہ تھا. پہلا قاعدہ اظہار کا تھا، دوسرا قاعدہ اخفا کا تھا، تیسرا قاعدہ آیا اقلاب کا. ٹھیک ہے. اور جب چوتھا قاعدہ آئے گا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ چوتھا قاعدہ کون سا ہے. آپ یہاں ابھی اتنا ہی یاد کریے کہ اقلاب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کی گئی. اور نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. آپ اجرا برابر کرتے رہیے اور جو بھی قواعد ہے اس کا اجرا کریے تاکہ آپ کو قاعدہ برابر یاد رہے. اور مشق برابر کریے. جس طرح میں نے غنہ کر کے آپ کو مثالیں بتایا آپ اسی طرح کوشش کریے، تب جا کے انشاءاللہ آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. کل تختی نمبر 22 میں میم ساکین کے متعلق بیان کیا گیا. میم ساکین کے 3 قاعدے بتائے گئے تھے: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکین کے 4 قاعدے ہیں، جس میں سے 2 پہلے ہو چکے. پہلا قاعدہ اظہار حلقی کا ہوا تھا، دوسرا قاعدہ اخفاء کا ہوا. اب یہاں پر ہے تیسرا قاعدہ تنوین اور نون ساکین کا، جس کو کہتے ہیں اقلاب. اقلاب کے معنی ہے بدلنا. اقلاب کے معنی کیا؟ بدلنا. اب بدلنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر آسان ہے. تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو، جس جو اندر ان بن، دیکھو نون کی جو آواز آ رہی نا اس کو، تو اس کو کہتے ہیں تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر، یعنی جو نون کی جو آواز آئی نا اس نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں اقلاب. مثال سمجھیے: من بخیل. آپ دیکھیں یہاں پہ من بنا ہوا ہے، لیکن جہاں پر با آئے گا تو وہاں ایک چھوٹا سا میم بنا ہوگا اوپر ایسا. تو اب قاعدہ کیا پڑھے کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد با، تو یہ آ گیا باپ کا برابر. تو با آئے تو نون ساکین کی جو آواز ہے اس کو اس چھوٹے والے میم سے. کلیئر ہوئی بات؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز جو ہے اس کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے بدلنا ہے. جیسے لکھا ہوا کیا ہے؟ من بخیلا، یہ لکھا ہوا ہے. کلیئر؟ لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ من بخیلا. دیکھو میم سے بدل گئی آواز. لکھا کیا تھا؟ من بخیلا، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ من بخیلا. تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. کلیئر؟ من بخیلا. پہلی مثال من بخیلا. تو دیکھو یہاں پہ نون ساکین کے بعد با آیا برابر. دوسری مثال لنسفعا بالناصیتی. دیکھو یہاں پر بھی با آ رہا ہے برابر. یہ با جو آیا اب اس کے بعد چھوٹا سا میم ہے. تو یہ مثال تو آپ کو نون ساکین کی ملی. اب یہ مثال ہے تنوین کی، اور ہم نے قاعدہ پڑھا تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر با آئے تو اس کی آواز کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے. لنسفعا بالناصیتی، لنسفعا بالناصیتی من بین الصلب. دیکھیں یہاں پر نون ساکین کے بعد با آیا تو کیسے پڑھیں گے؟
من بین الصلب کرام بررۃ کرام بررۃ. دیکھیں یہاں پر ہر جگہ پر تنوین اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا، وہ ہے اقلاب کی پہچان. لیکن ہمیں قواعد یاد کرنا ہے. پہچان سے کئی بعض دفعہ آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ قواعد یاد رکھیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. مطہرۃ بأیدی سفرۃ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن. آ رہی بات سمجھے کیسے پڑھنا ہے؟ علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوی. یہ ساری مثالیں اقلاب کی ہے. میں نے پہلے بتایا اقلاب کے معنی ہے بدلنا. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ تو تنوین اور نون ساکن کا یہ تیسرا قاعدہ تھا. پہلا قاعدہ اظہار کا تھا، دوسرا قاعدہ اخفا کا تھا، تیسرا قاعدہ آیا اقلاب کا. ٹھیک ہے، اور جب چوتھا قاعدہ آئے گا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ چوتھا قاعدہ کون سا ہے. آپ یہاں ابھی اتنا ہی یاد کریے کہ اقلاب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کی گئی. اور نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو تنوین اور نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. آپ اجرا برابر کرتے رہیے اور جو بھی قواعد ہے اس کا اجرا کریے تاکہ آپ کو قاعدہ برابر یاد رہے، اور مشق برابر کریے. جس طرح میں نے غنہ کر کے آپ کو مثالیں بتایا آپ اسی طرح کوشش کریے، تب جا کے انشاءاللہ آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ.